الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ محترم حضرات، الحمدللہ آج کو ہمارے 11 روزے مکمل ہوئے اور 12ویں دن کی تراویح بھی ہم نے بحسن خوبی ادا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی سعادت مندی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وما من دابہ، یہ 12واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، ان میں سے چند اہم آیتوں کا خلاصہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں ساروں کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ وما من دابہ کہا، وما من احد نہیں کہا۔ دابہ کا معنی ہے رینگنے والا، یعنی رزق کے لیے زمین میں رینگنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بغیر محنت کرے چپ چاپ بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ اللہ نے میرا رزق لکھ دیا ہے آ جائے گا، تو یہ مفہوم غلط ہوگا۔ بلکہ دابتن سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس کو محنت کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی اللہ رزقها، اللہ پر رزق ہے۔ جتنے چوپائے ہیں زمین میں، جتنے زمین میں رہنے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے مخلوقات کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ کے معنی پر کا معنی یعنی تم پر کمپلسری ہے، ایسے ہی اللہ یہاں پر آیا ہے الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہے سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ جس طرح روزے فرض ہے اس طرح اللہ نے اپنے اوپر رزق دینے کو فرض کر لیا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے بھوکا مارا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ فرض ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں لوگوں، اگر تمہیں غریبی کا خوف آتا ہو کہ میں غریب ہو جاتا ہوں کیا کی، میرے پاس مال نہیں رہتا کیا کی، اگر تمہیں غریبی کا خوف آتا ہو تو یہ آیت پڑھ لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سارے لوگوں کی رزق کی ذمہ داری ویسے ہی لے رکھی ہے۔ جیسے تمہارے اوپر روزے رکھنے کو فرض کہا، ویسے اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ ضرور وہ رزق کا مالک ہے اور رزق پہنچائے گا۔ علامہ عبدالعزیز حرانی ایک بہت بڑے سلف گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور صحن میں دلان میں کچھ گیہوں پڑے ہوئے تھے، ایک چڑیا آئی لے کر گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی ایک دانہ لے کر گئی، اس طرح وہ بار بار آتی گئی لے کر جاتی گئی۔ تو میں نے اس کا پیچھا کیا کہ آخر یہ چڑیا جاتی کہاں ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ چڑیا ایک گھونسلے کے اندر جا رہی ہے، اور گھونسلے کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک اندھی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے جو یہ دانے کھا رہی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا، سمجھ گیا کہ اللہ کس کس کے ذریعے سے تو روزی پہنچاتا ہے، ایک چڑیا کو اس کے اندر رکھ کر کے روزی پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، انسان کو اللہ کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً مِّنْهُ، انسان کو جب ہم کوئی نعمت چکاتے ہیں تو انسان بہت زیادہ شیخی مارنے لگتا ہے، بہت زیادہ فخر کرنے لگتا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نعمت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ نے چکانے سے تعبیر کیا ہے۔ نعمت ہم چکاتے ہیں، یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہی کہ اگر کوئی بھوکا آدمی ہو، ایک نوالا اس کو کھانا دیا جائے، کوئی پیاسا آدمی ہو، ایک گھونٹ اس کو پانی دیا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بھوک بھی بڑھے گی، اس کی پیاس بھی بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو جتنا دیتا ہے اتنے اس کے پاس لالچ آ جاتی ہے اور زیادتی کی یہ خواہش کرتا ہے۔ یہ خواہش اس کی دنیا میں پوری ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ جو زیادتی کی خواہش ہے یہ ایسے ہی رہے گی، قیامت کے روز جنت کے اندر پوری ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے نعمت کا مزہ چکا رہا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اور بہت ساری خواہش اس کی رہتی ہے، پوری نہیں ہوتی،
اس لیے اللہ نے ازقنا کہا، اعطانا نہیں کہا، یعنی ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں نہیں کہا، بلکہ ہم کسی کو نعمت کا مزہ چکاتے ہیں کہا. صرف مزہ چکاتا ہے. دنیا کی ساری دولت اگر کسی کو مل جائے تو وہ مزہ چکنا ہی ہے، اور زیادہ کی وہ چاہت کرے گا، اور زیادہ کی وہ لالچ کرے گا، اس کی ختم نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کوئی آدمی یہ بولے یہ ایک کام ہے بس ہو گیا تو بس میں اور کسی چیز کی لالچ نہیں کروں گا، وہ ختم ہوتے ہی دوسری آرزو اس کی امید لے کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ بس یہ ایک ہے، یہ ایک اگر ہو گیا ابھی کیا بھی ضرورت نہیں ہے مجھے. لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک اس کا پنپتا ہے. تو دنیا کے اندر اللہ مزہ چکا کے چھوڑتے ہیں، ختم نہیں ہوتی اس کی لالچ آرزو، جنت کے اندر ختم ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جو رحمت ہم دیتے ہیں وہ لے لو، یہ اصل میں وہ دکھانے کے لیے کہ اس کی اصلی بھوک تمہاری جنت میں مٹے گی، یہاں پر مٹنے والی نہیں ہے، دنیا آزمائش ہے، چلتی رہے گی. اس کے بعد رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بڑے کمزور لوگ تھے. کمزور لوگ بیٹھے رہتے تھے، کچھ دین سیکھتے رہتے تھے، غریب لوگ، کمزور لوگ جو محنت مزدوری کرتے صبح سے شام تک، شام میں آ کر کے اس طرح نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے. بڑے بڑے مالدار لوگ آتے، آ کر کے کہتے کہ نوح تیری بات کو ہم اسی وقت مانیں گے جبکہ یہ رذیل لوگوں کو تو دور کر، ہم سے تیرے پاس سے رذیل لوگوں کو دور کر. یہ گھٹیا لوگ، معمولی لوگ، بے وقات لوگ، اس کو تو دور کر، ہم آ کر کے تیرے پاس بیٹھیں گے، تیری بات کو ہم سنیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا وما انا بطارد المؤمنین، میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، دور نہیں کروں گا. مفسرین اکرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے اگر دنیا فضیلت کا معیار بن جائے، یعنی ہر چیز آپ دنیا کی عینت سے دیکھنا شروع کر دے، تو آپ افضل کو ارذل سمجھنا پڑے گا، افضل کو ارذل نظر آئے گا، اور رسول کاہن نظر آئے گا، عقل مند بیوقوف آپ کو نظر آئے گا. یعنی ہر چیز کو دنیا سے آپ تولنا شروع کریں گے تو افضل آدمی کاہن اور ارذل بن جائے گا. مومن سب سے بڑا افضل انسان ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا قدر والا، عزت والا انسان ہوتا ہے. لیکن دنیا داروں کی نظر میں مومن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دنیا نہیں ہے، دنیا کے پیچھے وہ پڑتا نہیں ہے. تو وہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دنیا دار ہو، بہت پیسے والا ہو، مال والا ہو، پراپرٹی ہو، دنیا کی باتیں کرتا ہو، اس کو پسند کرتے ہیں. یہ ان کی نظر میں یہ معمولی ہوتا ہے. تو دنیا کی نظر سے آپ دنیا کی عینک لگا کر کے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو اچھے آدمی کو خراب آدمی مانیں گے، آپ عقل مند کو بیوقوف مانیں گے. جس طرح منافقین صحابہ اکرام کو بیوقوف بولتے تھے، ہر بات رسول کی مان لیتے تھے صحابہ، تو صحابہ کو بیوقوف بولتے تھے. تو ایسا ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت زیادہ دعوت دیے، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی. 950 سال تبلیغ کیے، سوائے چند لوگوں کے بہت سارے لوگ نافرمان ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول کر لی. نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بناؤ، مومنین کو اس میں سوار کر لینا، یہ سب لوگوں کو ہم غرق کر دیں گے، یہ سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. چنانچہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. جیسے ہی کشتی بنانا شروع کیے، قوم کے لوگ وہاں سے جاتے مذاق کرتے ہیں، نوح یہاں سے تو سمندر بہت دور ہے، کشتی بنا کے کیا کرے گا؟ ہوا میں اڑائے گا یا بیل لے کر کے جائیں گے؟ کیا کرے گا اس کشتی کو؟ تو نوح علیہ السلام ایک ہی بات کہتے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. جس طرح تم میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن آئے گا میں بھی مذاق اڑاؤں گا. مفسرین اکرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے اگر آپ نے کچھ نیک کام شروع کیا، بہت سارے لوگ اس نیک کام کا آپ کو مذاق اڑانے لگے، تو ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے، ان کے کامنٹ کرنے کی وجہ سے آپ وہ نیک کام نہیں چھوڑیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ سے استدلال کیا، کشتی بناتے رہے. یہ لوگ برا بول رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں بول کر کے انہوں نے نیک کام کو نہیں چھوڑا. ہزار لوگ ہزار باتیں بولیں گے، لیکن نیک کام اگر آپ نے شروع کیا، وہ کام نیک ہے، آپ کی نیت صحیح ہے تو کرتے رہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی، اللہ کا حکم ہوا پرندوں میں سے جوڑا جوڑا، جانوروں میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھا لو، اور جو مومن ہے آپ پر ایمان لائے ہوئے ان لوگوں کو اندر بٹھا لو. پرندوں کے جوڑے جوڑے، جانوروں کے جوڑے جوڑے، اور مسلمان مومن حضرات کو بٹھا لیا گیا اور طوفان آنا شروع ہوا، تنور ابلا.
نیچے سے اوپر سے پانی آنا شروع ہوا. مفسرین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جانوروں کو اور پرندوں کو نوح علیہ السلام نے پکارا کہ آ جاؤ اللہ کے حکم سے سب میری کشتی میں بیٹھ جاؤ. تو جانوروں پرندے سب ایک ہی بار میں لبیک کہتے ہوئے آئے اور اندر بیٹھ گئے. لیکن 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کیا. 950 سال میں انہوں نے ان کی تبلیغ کو ماننا قبول نہیں کیا, غرق ہونے کو پسند کیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب اللہ کے نبی کی بات کو مانتا نہیں ہے تو وہ جانوروں اور پرندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, کتا بن جاتا ہے. کتا, اللہ تعالیٰ نے کتے سے مثال دی اس کی کہ کتے کا نیتا کیا ہے. کتا یہ آنکھوں سے دیکھتا نہیں بلکہ ناک سے سونگتا ہے, کسی بھی معاملے کو سونگتا ہے, سونگ کر کے فیصلہ کرتا ہے. یہ کتے سے اللہ نے اس کی تشبیہ دی. اگر کوئی آدمی نبی کی بات کو مانتا ہے تو بہت اونچا ہے, حق کو مانتا ہے تو بہت اونچا, اور حق کو مانتا نہیں ہے تو پھر جانوروں پرندوں کتوں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا. طوفان آ گیا, طوفان میں سارے لوگ ڈوب رہے ہیں, اوپر سے نیچے سے پانی آیا. اتنے میں نوح علیہ السلام کی نگاہ بیٹے پر پڑی. کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں نوح علیہ السلام, اور بچے کو بولے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, بیٹا تم میرے بچہ ہو, آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ, تم بچ جاؤ گے, کافروں کے ساتھ تم نہ ہونا. اس نے کیا کہا, قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, جی تمہاری کشتی میں میں نہیں آتا بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا, یہ پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی. پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا, پانی سے میں بچ جاؤں گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم, آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اگر یہ پانی ہوتا تم بچتے, یہ پانی نہیں ہے, عذاب ہے, پانی کی شکل میں آیا ہے, یہ عذاب ہے, پانی کی شکل میں آیا ہے. دونوں میں باتیں ہو رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, باتیں ہو رہی تھی. بہت بڑا لوٹا آیا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا لے گیا. رونے لگے نوح علیہ السلام. مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے, جو بچہ نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت جو اللہ کو نہ پکڑے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اس نے پہاڑ کو پکڑنے کو کہا, اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. کوئی انسان کو مصیبت آئے, مصیبت کے موقع پر اگر کوئی آدمی اللہ کو نہیں پکڑتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں. خطروں کے وقت میں اس کے دل سے اللہ کو بلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ, انسان کو مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آنا چاہیے. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اپنی یاد کو نکال لیتے ہیں. جب اللہ کی یاد آتی ہے مصیبت کے وقت تو انسان کی مصیبت چلی جاتی ہے. ایک مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اس آدمی سے اللہ بھلا دیتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے پناہ چاہنے کی کوشش کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں نافرمان بچوں کے والدین کے لیے بھی سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے سبق دیا ان ماں باپ کو جن ماں باپ کے بچے نافرمان ہیں, ناہنجار ہے اور مطیع اور فرما بردار نہیں ہے. ان ماں باپ کو اللہ تعالیٰ تسلی دیا کہ اگر تمہارے بچے نافرمان ہو جائیں تو میرے نبی نوح کو یاد کرو, ان کا بچہ بھی نافرمان تھا, برباد ہو گیا. تم افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کبھی کبھار اچھوں کے پیٹ سے خراب کے پیٹ سے اچھے پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان بچوں کے ماں باپ کو بھی نصیحت فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم میں نصیحت فرماتے ہوئے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اے قوم کے لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, توبہ کرو, اللہ بارش نازل فرمائے گا, خوشحالیاں تمہیں دے گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں گناہ رحمتوں کے لیے تالا ہے. رحمتیں اندر ہے, دروازہ ہے, دروازے کو تالا پڑ چکا ہے تو یہ تالا جو پڑتا ہے گناہوں کی وجہ سے. رحمتیں اندر ہے اور رحمتوں کو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ تالا پڑ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. استغفار اس تالے کی چابی ہے. جتنا یعنی آپ استغفار کریں گے تالا کھلے گا, رحمتیں آئیں گی. اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے اللہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. اور جتنے بھی استغفار کی دعائیں ہیں مانگنا چاہیے. یہ رحمت کے دروازے کو کھولنے کی چابی ہے استغفار. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے فرشتے آئے. لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے ابراہیم کے پاس
ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا, ان لوگوں نے ان کو سلام کیا, بٹھا کر فوراً اندر گئے. اندر جا کر کے بھنا ہوا گوشت لے کے آئے اور لا کر کے سامنے رکھ دیا. فرشتوں نے کہا کہ ہم کھاتے نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا, آپ بولیے کیا بات ہے. اس آیت کریمہ کے اندر مہمان نوازی کے آداب بتائے گئے. اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی جلدی جانا چاہیے, جو کچھ آپ کے گھر میں ہے وہ لا کر کے رکھنا چاہیے. ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ آپ کو چائے پی کر آئے رہیں گے, کھانا کھا کر آئے رہیں گے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. بلکہ ماں حضر جو بھی ہے ہمارے گھر میں, اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے فوراً جانا ہے. ماں لبیسا, ابراہیم فوراً گئے, فوراً جا کر کے بھنا ہوا بچڑا تھا فرائی کیا ہوا, لا کر کے سامنے رکھ دیے. کوئی ویرائٹی چیز لا کر کے رکھنا چاہیے مہمان کو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, بہت سارے انبیاء کے واقعات ذکر کیے اس پارے میں جو ہم نے سنا تراویح میں. اس کے اندر اللہ نے آخر میں کہا کہ کلن نقص علیک من انباء الرسل, یہ سارے نبیوں کے قصے ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ ما نثبت به فؤادک, ہمارے دلوں کو مضبوطی آئے, استقامت آئے, دین پر چلنے کے لیے مضبوطی آئے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہم کو آ جائے, کوئی پریشانی میں ہم مبتلا ہو جائیں, تو ہم انبیاء کے واقعات کو پڑھیں, ان کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں وہ دیکھیں, تو دل ہمارا سکون ہو جائے گا. آپ اندازہ لگاؤ, ایک آدمی آیا یہاں پہ تلوار لے کر کھڑا ہے اور بولا کہ مسجد میں جتنے لوگ ہیں ساروں کے ایک ہاتھ اور ایک پیر, ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ کر کے سب کو سولی دے دوں گا. کیسا رہے گا؟ لیکن فرعون نے جادوگروں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا, اور کتنا ایمان ان کا مضبوط تھا کہ ایسے موقع پر دھاگا برابر بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹے. اسی وقت ایمان لائے تھے, ڈٹ گئے اور اللہ سے یہ دعا کرنے لگے کہ ربنا افرغ علینا صبرا, اللہ صبر انڈیل دے, چھوٹے موٹے صبر کی نہیں, بہت صبر کی ضرورت ہے. ابھی ایمان لائے ہیں, سامنے کتنی بڑی تکلیف ہے, جان کا خطرہ ہے, اور مار بھی دیا اس نے, لیکن انہوں نے وہ ایک دھاگا بھی نہیں بدلے. انہوں نے کہا تھا قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون, کوئی بات نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا کرے گا, تو اے فرعون دنیا ہی ہماری برباد کرے گا, لیکن ہمیں تو آخرت چاہیے. یعنی دنیا کے اندر کفر کے ساتھ زندگی کے بجائے موت جو ہے ایمان پر آئے, یہ ہمیں بہت پسند ہے. ایمان پر موت پسند ہے کفر کے ساتھ زندگی کے بجائے. چنانچہ یہ واقعات اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل مضبوط ہو, کوئی پریشانی آئے, کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا, کوئی مصیبت آ گئی, ایسے موقع پر انبیاء کے واقعات کو قرآن میں نکالیے, پڑھیے, معلوم ہوگا کہ ان کو کیسی کیسی مصیبتیں آئی. اس میں سے 1% مصیبت بھی نہیں ہے ہماری, ان کو جو مصیبتیں آئی 1% بھی ہماری مصیبت نہیں. چنانچہ دل مضبوط ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعات قرآن کریم کے اندر نازل فرمائے ہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا, لمبا واقعہ, لیکن اس بارے میں جتنا ہے اتنا مختصر میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. یوسف علیہ السلام یہ کل 12 بھائی تھے. ان سے ملا کر انہوں نے خواب دیکھا تھا. خواب کیا دیکھا تھا کہ 11 ستارے, چاند, سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. ابا سے آ کر کے بولے. یعقوب علیہ السلام نے کہا, دیکھ لیے کہ بیٹے کی بڑی شان ہونے والی ہے. کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. 2 باتیں یہاں پہ معلوم. باپ نے, یعقوب علیہ السلام نے بیٹا یوسف سے کہا, بیٹا اپنا خواب کسی سے بولنا نہیں, اپنے بھائیوں سے مت بولو, تاکہ وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے, جلیں گے تجھ سے. شیطان تو کھلا دشمن ہے. چھوٹے بچوں کو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے, ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے. یوسف علیہ السلام نہیں مانے تو آگے بڑا معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ باپ کو بھی چاہیے کہ جب کسی بات کو منع کرے, کسی بات کو بچوں کو بولے. آج تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے, بچہ جب تک ریزن معلوم نہیں کرتا اس وقت تک ہٹتا نہیں. جو پہلے زمانے کے لوگ بولے تھے بچے, ماں باپ بولتے یہ نہیں کرنا تو نہیں کرتے تھے, کیوں نہیں کرنا نہیں پوچھتے تھے. لیکن آج پوچھتے ہیں بچے کیوں نہیں کرنا, تو کیوں نہیں کرنا پوچھے تو سبب بول دینا چاہیے. جیسا کہ یعقوب نے اپنے بچے کو بتا دیا فیکیدوا لک کیدا, بیٹا یہ خواب کسی کو نہیں بولنا, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف جلیں گے. تو اس طرح ریزن بتا دینا چاہیے. اگر کسی کام کو ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نکو کرو, تو کہیں کو نہیں کرنا, اس کا ریزن بھی ہمیں بتانا چاہیے. اگر نہیں بتائیں گے تو پھر بچہ بات نہیں سنے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے اس کو بتا دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایسے ہی بھائیوں کو جا کے بول دیے. بھائیوں نے حسد کیا اور کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیے, اور
کچھ لوگ مسافر جا رہے تھے کنویں سے بوڑی سے ان کو نکالے کے لے کے گئے، یوسف علیہ السلام کی قدر کو نہیں پہچانے، مصر میں بھیج دیے. مصر میں عزیز مصر نے لے لیا، وہاں پر بڑے ہوئے. بڑے ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اوپر فدائیت، ان کے اوپر فدا ہو گئی اور برائی کی طرف دعوت دی. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں جیل جانا پڑا. جیل کے اندر دو لوگوں سے ملاقات ہوئی. یہ دو لوگ بھی قیدی تھے، اندر آئے، انہی کے کیمپ میں انہی کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان دونوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے کہ انا نراک من المحسنین، آپ بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں. اس سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ ایک مومن جہاں بھی جاتا ہے اپنے کاموں کے ذریعے سے سارے لوگوں میں اچھا بن جاتا ہے. مومن کہیں بھی جائے اپنا رسوخ چھوڑتا ہے، اپنی اچھائی بتاتا ہے. یوسف علیہ السلام اپنی اچھائی بتائے وہاں. تو قیدیوں نے کہا کہ آپ ہمیں بہت اچھے نظر آتے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں آپ. پھر اس کے بعد ان دونوں نے خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی. پھر اس کے بعد کہا اس قیدی کو، اس آدمی کو جو بادشاہ کا نوکر بننے والا تھا، میرے بارے میں جا کے بادشاہ کو بولنا کہ بلا وجہ مجھ کو قید کر کے رکھا گیا ہے 9 سال تک، بلا وجہ مجھے قید کر کے رکھا گیا ہے، میرے بارے میں جا کے بولوں. وہاں جانے کے بعد یہ بھول گیا. بادشاہ خواب دیکھا، بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب کی تفصیل ہے پوری، یعنی 7 پتلی گائیوں کو دیکھا، 7 موٹی گائیوں کو دیکھا. 7 پتلی گائیاں 7 موٹی گائیوں کو کھا جا رہی ہے. تو سمجھ میں نہیں آئی تعبیر. لوگوں کو بٹھایا، اپنے وزیروں کو، خواب بولا، رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو یعنی اضغاث و احلام ہے، سونے والا کئی چیزیں دیکھتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تب اس کو سمجھ میں آیا یہ خواب کی تعبیر بتانے والے جیل میں ہے، یاد کرو بولے تو میں بھول گیا. فوراً کہا کہ میں بتاؤں گا خواب کی تعبیر، مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں گا. فوراً گیا. قرآن کہتا ہے یہ آدمی وہاں پہ گیا، جا کر کے یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو رہا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف. بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، یہ معاملہ ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے یوسف ایھا الصدیق سے کیا کہا، اے سچے یوسف. معلوم ہوا کہ آدمی جس سے علم سیکھتا ہے اس کو بات کرتے ہوئے احترام کی باتیں اس کو بولنا چاہیے. اس کے احترام اور اس کے مقام کی باتیں اس کو بول کر کے بات کرے. احترام اور اس کے ادب سے نیچے کی باتیں مت کرے. اس سے علم سیکھا ہے، وہ اس سے علم لیا ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اسے، یعنی خواب کی تعبیر کا علم اس نے یوسف سے لیا. پھر وہ واپس آیا تو اب مخاطب ہو رہا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف. احترام میں یہ صدیق کا یوسف کو مخاطب کیا، احترام میں کہا. اسی طرح کوئی بھی اساتذہ ہے ہمارے تو اچھے انداز میں عزت کا، احترام کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ مفسرین نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد آ کر کے بادشاہ نے بلایا کہ بلا لے کے آؤ. یوسف علیہ السلام منع کر دیے، میں نہیں آؤں گا. میرے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے پہلے اس کو بری کرو، اس کو دور کرو، پھر اس کے بعد میں باہر آؤں گا. اس کے بعد کیا ہوا 13ویں بارے میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. یہ مختصر خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ یہ وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے لوگ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت